اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابن آدم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے، ہنستا مسکراتا ہوا رکھے۔ آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی میں اور بچوں کو اپنے والدین کی بہت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح فجر کے بعد باہر نکلا تو ایک سوچ آئی کہ ایک چھوٹا سا اچھا پیغام بھی ریکارڈ کر لیا جائے، شاید کہ کسی کے دل میں یا کسی کے ذہن میں اچھی بات اتر جائے۔ جیسے کہتے ہیں کہ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہ شوہر کی محبت بھی بڑی بے غرض ہوتی ہے۔ شوہر کی اپنے لیے ساری زندگی کوئی سوچ نہیں ہوتی کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ اس کی ہمیشہ ساری زندگی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں جو کچھ کروں اپنے بچوں کے لیے کروں، اپنی بیوی کے لیے کروں۔ تو ساری زندگی وہ یہی اپنے بچوں اپنی بیوی کے لیے یہی سوچ کے وہ محنت کرتا رہتا ہے، پار کی مشقتیں اٹھاتا ہے۔ تو حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی یہ سوچ، یہ فکر، یہ محنت، مشقت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ آخر میں ایک دن اس لحد کے اندر چلا جاتا ہے، وہ اسی سوچ کے ساتھ کہ میرے بچے کل کو کسی کے لیے محتاج نہ ہو، کل کو ان کو کوئی مشکلات پیش نہ آئے، یا کل کو میرے جانے کے بعد میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ الحمدللہ میں خود بھی ایک خاوند بھی ہوں، ایک باپ بھی ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم، اس کی عنایت ہے۔ میری بھی اپنی یہی سوچ یار کہ جو کچھ کروں اپنے بچوں کے لیے کروں، اپنی بیوی کے لیے بھی کروں۔ والدین کا اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک الگ مقام رکھا ہے۔ تو انسان کی کیونکہ زندگی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو والدین کا اپنا الگ کھانا ہے، بیوی بچوں کا اپنے کا الگ کھانا ہے۔ خاوند ساری زندگی محنت مشقت کرتا رہتا ہے، ساری زندگی وہ اسی محنت مشقت میں گزار دیتا ہے، باہر کے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ان کی جھڑکیاں برداشت کرتا ہے، طرح طرح کے تانے سنتا ہے، بہت سی باتیں ذہن میں رکھ کے وہ برداشت کرتا رہتا ہے۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اپنی بیوی بچوں کے لیے، کہ مجھ پر اگر کوئی تکلیف ہے لیکن میرے بچوں پر اور میری بیوی پر کسی قسم کی تکلیف نہ آئے، ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہی خاوند، یہی باپ ساری زندگی محنت مشقت کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، ہمت ایسے جواب دے جاتی ہے کہ اس کی ہڈیوں میں، اس کے وجود میں وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ مزید یہ کام کر سکے، باہر کی مزدوری برداشت کر سکے۔ وہ ساری زندگی محنت مشقت کر کے اس کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں، اسی سوچ باہر کی مشقتیں کر کے۔ تو حتیٰ کہ جب ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو والدین سے ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، اولاد سے ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ وہ والدین کو کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو ہماری زندگی سنور جاتی۔ یہی باپ ہے جس نے آپ کو انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ سب اولاد کو، مجھ سمیت، اپنے والدین کی بہت قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے، ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں کہ جو کہ معمولی سی نوک جھونک پر، ہر گھر میں نوک جھونک ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، تو بیوی سے بھی
یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کوئی آپ نے ساری زندگی میرے لیے کیا کیا ہے. بیوی کی طرف سے بات آتی ہے خاوند کو کہ آپ نے ساری زندگی میرے لیے کیا کیا ہے. یہی خاوند ہے جو اپنی بیوی کے لیے ساری زندگی محنت مشقت کرتا رہتا ہے. بس جہاں پر ایک چھوٹی سی بات اس کی ذہن یا اس کی طبیعت کے خلاف آئی تو وہاں سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام بیویوں کو اپنے خاوند کی بہت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام اولاد کو بھی اپنے والدین کی، اپنے والد کی بہت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ ساری زندگی انہی کے لیے محنت مشقتیں برداشت کرتا ہے. تو بس ایک یہی چھوٹا سا پیغام تھا کہ شوہر کی محبت بڑی بے غرض ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے، ہنستا مسکراتا ہوا رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی بہت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ کی طرح اس سے اپنے آدم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹیے، دکھ بانٹنے کا سبب نہ بنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.